من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آیہ کریمہ جو سورہ انعام کی 125ویں آیت ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کے سینے کو کشادہ فرما دیتا ہے. یعنی ہدایت دینے سے پہلے جس قلب میں ہدایت جا رہی ہے اس قلب کو وسعت عطا فرماتا ہے. مظروف کی عطا کرنے سے پہلے وہ ظرف بھی عطا کرتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ کوئی چیز کسی کو دی جائے اور اس کے پاس وہ رکھنے کی جگہ نہ ہو تو پھر وہ شے ضائع ہو جاتی ہے، جس کے رکھنے کی جگہ نہ ہو، حفاظت نہ ہو. جتنی قیمتی شے دی جا رہی ہے اس کی اتنی حفاظت کی صلاحیت بھی اس کے پاس ہونی چاہیے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمال ہے کہ وہ عطا کرتا ہے اور عطا کرنے سے پہلے ظرف بھی عطا کرتا ہے تاکہ وہ اس کو برداشت کر سکے. عطا خود ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، خود عطا کرنا، لیکن اس کا لطف یہ ہے اس کرم پر کہ وہ شے عطا کرنے سے پہلے اس کے اندر، بلکہ یوں کہا جائے کہ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ خود اپنے اندر ظرف بھی پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر جو ہے ظرف بھی پیدا ہونے لگتا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ فَمَن يُرِدُ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ، خدا جس شخص کو راہ راست دکھلانا چاہتا ہے، جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے صاف کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اس کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے. یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اس کے قلب کو کشادہ کر دیتا ہے. اور دعا کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ یہ بھی دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ پروردگار میرے قلب کو وسعت عطا فرما، کشادگی فرما. کیونکہ اگر ظرف چھوٹا ہے اور اس کے اندر کوئی بڑی چیز رکھ دی جائے تو وہ جو ہے جو ظرف ہلکا ہو اور وزن چیز آ جائے تو وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. تو جیسے لوگ جو ہیں کم ظرف لوگ اگر جو ہے زیادہ مال جمع کر لیتے ہیں تو کہتے نہیں کہ کم ظرف ہیں. تو کم ظرف ہے یعنی جو ہے ظرف کم ہے تو وہ ابل رہا ہے، یعنی برتن چھوٹا ہے، جو چیز اس کے اندر ڈالی گئی ہے وہ زیادہ ہے تو وہ متحمل نہیں ہو رہا ہے. تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مقام کو جو ہے سنبھال نہیں پاتے ہیں،
یعنی ان کے لیے وہ مقام بڑا ہوتا ہے ان کی حیثیت سے، یہ عزت زیادہ مل جاتی ہے، یعنی تو وہ جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پیسہ زیادہ آ جائے تو بہک جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ جو ہے ظرف نہیں ہے جو اسے سنبھال سکے۔ آپ جو ہے چاول ہی پکائیے، اگر جو ہے برتن جو ہے چھوٹا ہے اور چاول اس میں زیادہ آپ نے ڈال دیا تو وہ صحیح طور پہ پکے گا نہیں۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز آپ کو دی جا رہی ہے آپ کے پاس اس کے لیے وہ ویسا ہی ظرف بھی چاہیے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، کتنی اہم آیت ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کو بھی چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت کرنا چاہتا ہے، اس کے قلب کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اس کے قلب کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اب جس شخص کو گمراہ کرنا چاہتا ہے یا جو شخص گمراہ ہوتا ہے، یہ دیکھیے یہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ شخص خود گمراہ ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اس شخص کو ہم ہی نے چھوڑ دیا ہے بھٹکنے کے لیے، کیونکہ وہ بھٹکنا چاہتا ہے۔ اور ہدایت بھی کس کی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ جو ہدایت چاہتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے اور اس کے قلب کو کشادہ کرتا ہے۔ جو یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار میرے قلب کو کشادہ فرما، اور جو گمراہ شخص ہوتا ہے وہ اس بات کی دعا نہیں کرتا کہ میرے قلب کو کشادہ فرما، وہ اللہ سے کچھ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ تو گمراہ ہے، اس نے تو اللہ سے رشتہ ہی قائم نہیں کیا ہے۔ تو گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ جو راہ حق سے بھٹک جائے، یعنی راہ خدا سے جو بھٹک جائے، راہ الہی سے جو بھٹک جائے وہ گمراہ ہے۔ وہ گمراہ رہنا چاہتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے سے خود ہٹ گیا ہے۔ تو جو ہٹ گیا ہے اس کا قلب جو ہے تنگ ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ، اور جو شخص چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے تو یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے قلب کو، اس کے سینے کو تنگ اور دشوار گزار بنا دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، جیسے کوئی شخص جو ہے آسمان کی طرف اڑ رہا ہے، جیسے کوئی آسمان کی طرف جو ہے جا رہا ہے، تو کیسے اس کی سانس پھولتی ہے؟ یہ آج جو لوگ جو ہے اسپیس میں جا رہے ہیں اور جو ہے آسمان کی طرف اڑ رہے ہیں، وہ لوگ یہ بات آج محسوس کر رہے ہیں جو بات 1400 برس پہلے قرآن میں آ گئی ہے، کہ جیسے انسان اوپر جاتا ہے تو تنگی نفس محسوس کرتا ہے کہ اس کی جو ہے سانس اکھڑ رہی ہے اور سانس لینے میں پرابلم ہو رہا ہے جیسے جیسے اوپر جاتے رہتا ہے۔ تو جیسے جو ہے گمراہ شخص کے لیے ایسے ہی سانس پھولتی ہے اس کے لیے جیسے کہ وہ آسمان کی طرف بڑھ رہا ہے، کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ، اور جو شخص جو ہے گمراہ ہونا چاہتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، جو گمراہی کی حالت میں جس کو چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یجعل صدرہ ضیقا، تو اس کے سینے کو جو ہے دشوار گزار کر دیتا ہے، اس کے سینے کو جو ہے تنگ کر دیتا ہے۔ گویا قبولی ایمان کے لیے آسمان پہ چڑھنا ہے، یعنی اسلام لینے کے لیے گویا آسمان پہ چڑھنا ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، پریشان ہیں، دل نہیں لگتا ہے۔ آپ دل بہلانے کی لاکھ کوشش کیجئے، دل بہلتا ہی نہیں ہے۔ کیوں دل نہیں بہلتا؟ تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ اتنا ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، لیکن
لیکن اطمینان نہیں مل رہا ہے. جتنا ناچ رہے ہیں، جتنا جو ہے، اب یہ دنیاوی شراب پینے والے کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ شراب پیتے ہیں غم بھلانے کے لیے. تو غم بھولے جاتا ہے یا اور بڑھ جاتا ہے؟ یہ اصل شراب کے لیے ہے. یہ جو حقیقی شراب ہے، جیسے شراب قرآنی اگر آپ پی لیں تو تمام غم بھولے جاتے ہیں. شرابن طہورا کی یہ علامت ہے. جو اصل جو شراب ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ غموں کو مٹا دیتا ہے اور ایک حقیقی سرور پیدا کرتا ہے، ایک حقیقی مسرت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک اطمینان، ایک سرور، ایک کیف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک مستی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک خوشی اندر سے آتی ہے، ایک اطمینان انسان کو ملتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب جو ہے انسان جو ہے حقیقی شراب پیتا ہے. وہ حقیقی شراب کیا ہے؟ جو انسان کو مست کر دے، جو دنیا و ما فیہا سے غافل کر دے. تو وہ یہ دنیا کی شراب میں اتنی خرابیاں ہیں کہ یہ تو نجس ہے، کیونکہ یہ شراب آپ کی غم میں اور اضافہ کرتی ہے، آپ کے قدموں کو اور بوجھل کر دیتی ہے، آپ کے دل میں کو اور تنگ کر دیتی ہے، اور آپ کے اضطراب میں اضافہ کر دیتی ہے. شراب بالکل برعکس ہے، یعنی شراب طہورہ کی بالکل برعکس ہے نجس شراب. شراب طہورہ کی جو علامات ہیں اور جو خصوصیات ہیں اس کے بالکل برخلاف ہے دنیا کی شراب. تو كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اسی طرح اللہ ہر برائی کو جو ہے ان پر ایسے مسلط کر دیتا ہے، ان کو جو ہے نجاست میں چھوڑ دیتا ہے. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے نجاست رکھ دیتا ہے. یا یوں کہا جائے کہ ایسے شخص پر جو ایمان نہیں لاتے ہیں برائی ان پر جو ہے مسلط کر دیتا ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. کہ اے رسول یہ تمہارے رب کا بنایا ہوا سیدھا راستہ ہے. ہذا صراط ربک مستقیما، یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، یہ تمہارے رب کا بنایا ہوا سیدھا راستہ ہے. وہذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. اور ہم جو ہے نصیحت کرنے والوں کو اسی طرح آیتوں کو مفصل کر کے بیان کرتے ہیں، فصل فصل کر کے بیان کرتے ہیں، اپنے آیات کو تفصیلاً بیان کر دیتے ہیں. کس کے لیے؟ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے. جو لوگ عبرت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ جو ہے نصیحت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ہم آیتوں کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، مفصل بیان کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں. لہم دار السلام، انہی کے واسطے جو ہے ان کے پروردگار کی طرف سے امن و چین کا گھر ہے. یعنی لہم ان کے لیے جو ہے دار السلام. دار السلام کیا ہے؟ جنت. ہم ان کے لیے دار السلام بن جائے، سلامتی کی جگہ ہے، جہاں سلامن سلامہ کی آواز آتی. اصل سلامتی کی جگہ کیا ہے؟ بہشت ہے. لہم ان کے لیے دار السلام یعنی سلامتی کا گھر ان کے لیے، جہاں کوئی دکھ، درد، پریشانی، غم، غصہ، اذیت، تکلیف، بیماری، الفت ہے نا، پریشانیاں، بے چینیاں، اضطراب وہاں نہیں ہیں. وہ لہم دار السلام، ان کے لیے جو ہے سلامتی کا گھر ہے. یہ سب سلامتی ان کو کیوں نصیب ہو رہی ہے؟ مومنوں کو سلامتی کیوں نصیب ہو رہی ہے؟ جو دوسروں کے حق میں نہیں ہیں. اور جو کفار ہیں وہ کس حالت میں ہوں گے؟ کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. گرم کھولتے ہوئے پانی میں انہیں ڈال دیا جائے گا، دہکتی ہوئی آگ میں انہیں پھینک دیا جائے گا. ان کو اس گڑھے میں جہاں
جو ہے جو برسوں سے جہاں آگ جل رہی ہے اس آگ میں جو ہے پھینک دیا جائے گا، جہاں وہ جل کے راکھ ہو جائے، اور پھر اس کے اوپر اور ایک کھال جل جاتی ہے تو دوسری کھال چڑھ جاتی ہے، پھر وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے تو پھر ایک نئی کھال آ جاتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے ہزار مرتبہ جو ہے ان کی کھال جلتی ہے اور نئی کھال آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو دنیا میں ظلم و ستم ڈھایا تھا، اب مثال کے طور پہ ایک نتنیاہو نے 32,000 لوگوں کا قتل کر دیا۔ اب دنیا میں آپ بتائیے اگر اس کو سزا دینی چاہیے تو کتنی سزا دے سکتے ہیں آپ؟ ایک آدمی کو اگر اس نے مارا ہوتا تو اس کو کیا سزا ملتی؟ ایک پھانسی کی سزا ملتی، ایک مرتبہ اس کو موت کے بدلے موت۔ اس نے مارا ہے تو اگر ایک آدمی کو بھی مارا ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہی آدمی کی سزا ملے گی، لیکن جو 32,000 انسانوں کا قتل عام کر دیا تو اس کو کیسے آپ سزا دیں گے؟ کیا 32,000 مرتبہ پھانسی دے سکتے ہیں؟ ایک انسان کو کیا 32,000 مرتبہ کوئی دنیا میں سزا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو اس کو جو سزا دنیا میں ملے گی بس ایک ہی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو انصاف ہے، وہاں اسے 32,000 انسانوں کی، اور جتنے انسان مجروح ہیں، جن کے دل دکھائے ہیں، جن کے اوپر جو ہے ملبہ گرایا ہے، جن کے اوپر جو ہے جن کے گھروں کو مسمار کر دیا ہے، ان سب کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے سکتا ہے، اور اس کا قتل 32,000 مرتبہ ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ مار دے گا، پوری کھال جو ہے اس کے پورے جسم سے جو ہے جلا کے راکھ کر دے گا، اس کے بعد پھر ایک نئی کھال چڑھا دے گا، پھر اس کو جو ہے نا پھر اس کو جو ہے جلا کے پھر ایک مرتبہ راکھ کرے گا، پھر ایک مرتبہ راکھ کرے گا، اور یہ عمل جو ہے مسلسل ہوتا رہے گا، یعنی 32,000 مرتبہ اس کا قتل ہوگا۔ یہ اور جن لوگوں نے دنیا میں جو ہے ہزاروں لوگوں کو خوش کیا، اس کے بدلے میں آپ یہاں کیا انعام دے سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے نیکیاں کی یہاں پر، ان کو یہاں پہ کیا اجر مل سکتا ہے؟ تو دنیا بہت چھوٹی ہے اجر دینے کے لیے۔ دنیا میں خوشیاں آپ منا ہی نہیں سکتے، دنیا میں خوشی منانے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں آپ کے لیے مقامات اتنے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کہ وہاں آپ کے درجات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند کرے گا، اور آپ کو ہر روز ایک نئی مسرت ملے گی۔ اگر آپ کو فرض کیجئے آپ کو 1,24,000 پیغمبروں سے ملایا جائے تو کیسی خوشی ہوگی آپ کو؟ جب آپ کو یہ دیکھنا نصیب ہوگا کہ یہ آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ خلیل ہے، یہ کلیم ہے، یہ یونس ہے، تو اگر آپ کو انبیاء کے جھرمٹ میں بٹھا دیا جائے تو آپ کو کیسی مسرت ملے گی؟ اگر آپ کو جو ہے ملایا جائے، ملاقات کروائی جائے کہ یہ جو ہے اولیاء اللہ ہیں، یہ ذات مصطفیٰ ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ حسن مجتبیٰ ہے، یہ حسین شہید کربلا ہے، تو آپ کو کتنی مسرت ملے گی؟ جب آپ کو جو امیر المومنین کے جو ہے درس میں بیٹھنے کا موقع ملے گا، جب نہج البلاغہ ان کی زبان سے سننے کا موقع ملے گا تو آپ کو کتنی مسرت ہوگی؟ اگر واقعات کربلا آپ کو امام حسین کی زبان سے سننے کا موقع ملے گا تو آپ کو کتنی مسرت ہوگی کہ خود امام حسین علیہ السلام آپ کو واقعات کربلا سنیں۔ تو کتنی خوشیاں جو ہے انسان کو ملے گی جنت میں۔ انسان ان سب کو کھو رہا ہے، جہنم میں جا کر سب کو کھو دے گا۔ جہنم میں رہیں گے تو کس سے ملاقات ہوگی؟ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی، بائیڈن سے ملاقات ہوگی، نتنیاہو سے۔ تو آپ کو پسند ہے ان لوگوں سے ملاقات؟ اور پھر لوگ کس حالت میں رہیں گے؟ ایسی سڑی ہوئی حالت میں رہیں گے کہ ان سے لوگ متنفر ہوں گے، جہنم کے لوگ۔
ایسی بدبو آئے گی کہ کوئی جو ہے ٹھہر نہیں سکے گا، اس بدبو کے مارے جو ہے اس ایسی گندگی ہوگی کہ اس گندگی میں کسی انسان کے ناک نہ ٹھہر سکے، ایسی سزا ہوگی کہ وہ سزا جو ہے کسی دشمن کو بھی جو ہے اللہ جو ہے ایسی سزا نہیں دے گا۔ کس کو دے گا؟ ویسے دشمن کو دے گا کہ جس پر جو ہے لاکھوں لعنتیں پڑی ہوں لوگوں، جنہوں نے اتنے معصوم بچوں کا قتل عام کیا ہے، ان کے لیے ہے ویسی سزا۔ اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو دنیا میں ان کا ساتھ دے رہے تھے، اب وہ بھی ان کے ساتھ خرچے میں چلے جائیں گے۔ تو جو لوگ دارالسلام میں رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لہم دارالسلام، مومنین کے لیے دارالسلام ہے، بہشت ایک ایسا سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے پروردگار کے یہاں امن و چین کا گھر ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیا تھا، انہوں نے جو بھی کام کیا تھا، اب خدا اس کے عوض میں ان کا سرپرست بن گیا ہے نا۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے نیک کام، اس کا سرپرست کون تھا؟ اللہ تھا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو لوگ مومنین ہیں ان کا سرپرست کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو بھی نیک کام آپ کریں گے اس کا سرپرستی اللہ کرے گا، اور جو بھی برا کام کریں گے اس کی سرپرستی شیاطین کے، آپ گویا شیاطین کی سرپرستی میں وہ کام انجام دیے۔ بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا فلاں صاحب کی سرپرستی میں، اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں تو آپ ان کی سرپرستی میں نہیں کر رہے ہیں، وہ خود کسی کی سرپرستی میں کر رہے ہیں، وہ خود کسی کی سرپرستی میں اور سب کا سرپرست اللہ ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہ ان سب کا ولی ہے، وہ تمام مومنین کا وہ ولی ہے۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا، جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے وہ اللہ کی سرپرستی میں کیا کرتے تھے، یعنی حکم خدا سے کرتے تھے۔ جو نیکیاں، جو صدقہ دیتے تھے، جو نماز پڑھتے تھے، جو روزہ رہتے تھے، یہ کس کی سرپرستی میں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے اہل ایمان کا جو ہے سرپرست ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ تو وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہ اس کا ولی ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن اللہ جو ہے محشر کے دن جو ہے سب کو ایک جگہ پہ جمع کر دے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سارے انسانوں کو جو ہے وہاں پر وہ جمع کر دے گا۔ یوم یحشرہم جمیعا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، ان سب کو جو ہے وہ جمع کرے گا جمیعا۔ اس وقت ایسا منظر ہوگا جب سارے کے سارے لوگ جو ہے ایک جگہ پہ جمع ہوں گے۔ ابھی دنیا میں ایسا ہے کہ جو لوگ چلے گئے وہ چلے گئے، ان کو تو ہم نے نہیں دیکھا ہے، جو ہیں وہ ہیں، اور جو آنے والے ہیں ان کو بھی ہم نہیں دیکھیں گے۔ جو لوگ آنے والے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں، اب آپ کے آنے والے جو پوترے ہیں، پڑ پوترے ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے؟ چلو پوتروں کو دیکھ لیں گے، پڑ پوتروں کو بھی دیکھ لیں گے، اس کے بعد کو کیسے دیکھیں گے؟ لیکن وہاں مرنے کے بعد جو محشر کا میدان ہوگا، اس محشر کے میدان میں آپ کے سکر دادا اور سکر دادا کے سکر دادا سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی، ہے نا۔ وہ قومیں جو گزشتہ میں مر چکی ہیں وہ بھی وہاں ہوں گی، جو آنے والی ہیں وہ بھی وہاں پر ہوں گی، جس کو آپ نہیں دیکھے تھے، مگر وہ لوگ بھی تو وہاں جمع ہوں گے۔ یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، نوح خلیل کے زمانے میں جو تھے، کلیم کے زمانے میں جو تھے، مسیح کے زمانے میں جو تھے، وہ سارے کے سارے انبیاء کے زمانے میں جو امتیں تھیں، انبیاء اور ان کی امتیں سمیت وہاں پر جو ہے بھیڑ ہوگی، سارے انسانوں کی بھیڑ ہوگی۔ یوم یحشرہم جمیعا، جمیعا میں مومنین، کافرین، منافقین، مستکبرین، مستضعفین سب آ گئے۔ یوم یحشرہم جمیعا، اے رسول اس موقع کو یاد کرو کہ جب ہم جو ہے انہیں یاد دلاؤ یا
کہ جب ہم جمع کر دیں گے، یوم یحشرہم جمیعا، ہم سب کو ایک میدان میں جمع کر دیں گے، کیسا منظر رہے گا کہ جہاں ساری کے ساری نبیوں کی امتیں وہاں جمع ہوں گی، اور وہاں کا کیا نقشہ ہوگا، وہاں پر کیا جو ہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اپنے اپنے نفس کی کتاب لوگ ہاتھ میں لیے ہوئے جو ہے وہاں پر جو ہے اپنی اپنی دوڑ میں لوگ لگے رہیں گے۔ یا معاشر الجن، وہاں پہ جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، تمام جن اور تمام انسانوں کو جو ہے وہاں پر جمع کر دیا جائے گا۔ یہاں دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، جنات اور انسان جو ہے نا یہاں پر بھی جو ہے ایک جگہ ہے، یہاں پر یہاں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے، یہاں ہو سکتا ہے جنات بھی ہے نا، لیکن جنات کا زمین پہ رہنا ضروری نہیں ہے، وہ تو جو ہے بلند ہے مخلوق، وہ تو وہ جو ہے فضاؤں میں رہ سکتے ہیں، کہیں بھی رہ سکتے ہیں، وہ نظر بھی نہیں آتے ہیں، ہے نا۔ جیسا آگ نظر آتی ہے، کیا آگ کی اگر جو ہے نا رنگ نہ ہو آگ کا تو کہاں دکھائی دیتا ہے؟ جسم میں لطیف نہیں دکھائی دیتا، جسم میں کثیف دکھائی دیتا۔ ہمارا جسم جو ہے مٹی کا ہے، ہم زمین پہ رہتے ہیں، ہم ہواؤں میں نہیں جا سکتے، جائیں گے تو وہ بھی جسم کے ساتھ جائیں گے، بس اڑائے لے جائے گی ہم کو، یعنی جسم، لیکن ہم جو ہے فضائے بسیط میں نہیں ہو سکتے۔ بہرحال لیکن جو ہے جنات بھی یہی ہیں، انسان بھی یہی ہیں۔ یہاں پہ جنات جو ہے الگ انسان کو جو ہے مشورے دیتے ہیں، اور انسان جو ہے جنات کو الگ جو ہے راستے دکھاتے ہیں۔ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کی جو ہے نا یہاں پر جو ہے مدد کرتے ہیں، اچھائیوں میں بھی کرتے ہیں اچھے لوگ، برائیوں میں بھی کرتے ہیں برے لوگ۔ برے جن برے انسانوں کی مدد کرتے ہیں، برے انسان برے جنوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو جو برے انسان ہوتے ہیں وہ یہاں برے جنوں سے جو ہے الہام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جتنے بھی جو ہے یہ جتنے بھی شیاطین ہیں، یہ یورپ کے، امریکہ کے جتنے جو ہے سرکردہ جو لوگ ہیں، وہ شیاطین کی پرستش کرتے ہیں، معلوم ہے نا، شیاطین کی پرستش کرتے ہیں۔ شیاطین ان کو جو ہے یہ مشورے دیتے ہیں، یہ جو ان کے مشورے کے اوپر غزہ کو مارا جا رہا ہے، یہ شیاطین کا مشورہ ہے ان کو، وہ ان کو جو ہے حاکم بنانے کے مشورے دیتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو ہے کس طرح سے جو ہے تم کو حکومت کرنی ہے، یہ شیاطین بتاتے ہیں، انسانوں کو راستے بتاتے ہیں۔ حکمرانی کے راستے جو ہیں، حکومت کے راستے شیطان بتاتے ہیں، شیاطین صفت لوگ بتاتے ہیں، اور عیاشی کے راستے انسان جو ہے وہ جنات کو سکھاتا ہے، کیونکہ شہوت رانی جو ہے یہ انسانوں کو اچھی آتی ہے، کیونکہ لوگ جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں۔ انسان جو ہے چونکہ زمین پہ رہتا ہے، جانوروں کے ساتھ رہتا ہے، یہ عیاشی اور نفس پرستی اور نفسانی خواہشات کی جو ہے چیزیں انسانوں کو زیادہ راستے معلوم ہیں عیاشی کے، اور وہ لوگ جو ہیں لذتوں کے راستے جو ہیں شیاطین کو یہ لوگ بتاتے ہیں، لذت کے راستے کون سے ہیں یہ انسان بتاتا ہے جانور اپنے شیاطین کو، جنات کو۔ اور وہ لوگ انسانوں کو جو ہے حکمرانی کے راستے بتاتے ہیں۔ بہرحال دونوں ایک دوسرے کی یہاں مددگار ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں خدا ان سب لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہے گا، یا معاشر الجن، اے گروہ جنات، تم نے جو ہے یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت انسانوں کو جو ہے گمراہ کیا ہے، بہت انسانوں کو تم نے جو ہے بہکا کر جو ہے اپنی جماعت میں جمع کر لیا ہے، اپنی جماعت بڑی کر لی ہے۔ قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں کو ملا کر جو ہے اپنی جماعت کو بہت بڑھا لیا ہے، یعنی بہت سے انسانوں کو گمراہ کر کے اپنی جماعت میں لے لیا ہے، بہت سارے انسانوں کو تم لوگوں نے جو ہے بھٹکا دیا ہے راہ حق سے۔ وقال اولیاءہم من الانس، اور جو لوگ انسانوں میں سے ہوں گے وہ لوگ یہ کہیں گے اپنے، وقال اولیاءہم من الانس، جو انسانوں میں سے جو لوگ ہوں گے، وہ جو آدمی ہوں گے وہ لوگ کیا کہیں گے، اور آدمیوں سے جو لوگ
جو ہے شیاطین کے جو دنیا میں دوست تھے کہیں گے کہ اے پالنے والے ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم نے تو بعض لوگوں نے بعض سے فائدہ اٹھایا ہے. کہیں گے کہ ہم لوگ آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے شیئرنگ کرتے تھے. قد استمتع بعضنا ببعض، یعنی ہم لوگ آپس میں دنیا میں ایک دوسرے سے ہم نے فائدہ حاصل کیا، یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی. ہم لوگ ایک دوسرے سے مبادلے میں تھے، ہم ان کو شیئر کرتے تھے، وہ ہم کو شیئر کرتے تھے. ہم جو ہے ان کو عیاشی سکھاتے تھے، وہ ہم کو حکمرانی کے طریقے بتاتے تھے کہ ایسے جو ہے الیکشن میں ایسا بوگس ووٹ لینا ہے، یہ کرنا ہے. یہ سب عام انسانوں کے دماغ میں کیا آتی ہے یہ سب باتیں، ہے نا. اس مشین میں ایسی گڑبڑی کرنا ہے، ووٹنگ کے لیے جو ہے ایسے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، حکمرانی ایسی کرنی ہے. یہ سب جو ہے وسوسے شیطانی جو ہے وہ جو اوپر سے جو دیکھ رہے ہیں نا انہی کے دماغوں میں آتی ہیں یہ سب باتیں. تو جنات جو ہے چونکہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں، ان کو جو ہے یہ سب جو ہے وسوسے ان کے ذہن میں آتے ہیں، ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ اپنے شیئر کرتے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں وقال اولیاءہم من الانس، جو انسانوں میں سے جو لوگ ہیں اور آدمیوں میں سے جو لوگ ہیں جو دنیا میں شیاطین کے دوست تھے، وہ لوگ کہیں گے کہ پالنے والے ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم بعض لوگ یعنی ہم میں سے بعض اور جنات کے بعض، ہم آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے. کہیں گے اے پالنے والے ہم دنیا میں ایک دوسرے سے فائدہ ہم نے حاصل کیا، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا. کچھ انسانوں نے کچھ جنات سے، کچھ جنات نے کچھ انسانوں سے، یعنی آپس میں جن اور انس آپس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے دنیا میں فائدہ اٹھاتے تھے، حاصل کیا، اور اپنے کیے کی سزا پانے کو جو وقت تو نے ہمارے لیے معین کیا تھا، اب ہم جو ہے اپنے اس وقت میں قیامت میں پہنچ گئے ہیں. یہاں تک کہ وہ بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور پھر ہم اس مدت کو پہنچ گئے جو مدت تو نے ہمارے لیے قرار دی تھی. قال النار مثواکم، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا، قال یعنی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا، قال النار مثواکم، کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. النار مثواکم، تم سب کا ٹھکانہ جو ہے، اللہ کہے گا تم سب کا ٹھکانہ اب جہنم ہے، آگ ہے. اب تم اپنے کیے کہ جو ہے سزا پانے کو جو وقت تمہارے لیے معین کیا تھا، اب ہم اپنے اس وقت قیامت میں پہنچ گئے. خدا اس کے جواب میں فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. قال النار مثواکم خالدین فیہا، جہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں. الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، کہ بخشنا تو الگ بات ہے. ان ربک حکیم علیم، کہ تمہارا پروردگار جو ہے وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. حکیم بھی ہے یعنی حکمت والا بھی ہے، اور علیم بھی ہے یعنی جاننے والا بھی ہے. وہ پروردگار جو ہے وہ جانتا ہے. مگر جسے خدا چاہے نجات دینا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نجات دے سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو. مگر اللہ کس کے لیے چاہے گا اس کے بھی اصول ہیں، شفاعت کے بھی اصول ہیں، بخشے جانے کے بھی اصول ہیں. ہر کوئی نہیں بخشا جائے گا. اگر آپ کہیں کہ ہر گناہ گار بخشا جائے گا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یزید بخشا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ بخشے جانے کے بھی اصول ہے، ہر کوئی تو نہیں بخشا جائے گا. شفاعت ہوگی، گناہ گاروں کی شفاعت ہوگی. وہ کس قسم کا گناہ گار ہوگا کہ اس کی شفاعت ممکن ہو سکے گی؟ ہر گناہ گار کی تو شفاعت نہیں ممکن ہے. جو یہاں جان بوجھ کر شفاعت نہیں چاہ رہے ہیں، مدد نہیں چاہ رہے ہیں، جہنم میں جانے کی تیاری میں ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا، کہ ہم تو گناہ کریں گے وہاں بخشے جائیں گے، اور وہاں کہیں گے کہ جو ہے ہم کو تیری شفاعت پہ جو ہے بھروسہ تھا، ہے نا. یہ سب باتیں تو نہیں چلیں گی. بہرحال وہ لوگ
جو اب اس کی بحث الگ ہے، پھر انشاءاللہ کوئی آیت آئے گی تو پھر بحث کریں۔ وَهَذَا صِرَاطُكَ مستقیم، اور ان ربک حکیم علیم، کہ تمہارا پروردگار بہت جاننے والا ہے، بہت حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کیا کرے گا؟ نولی بعض الظالمین بعضا، بعض ظالموں کو بعض ظالمین کا ہے نا سرپرست بنا دے گا۔ نولی ہم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم اسی طرح سے بعض ظالمین کو بعض ظالمین کا سرپرست بنا دیتے ہیں۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو انہوں نے برے اعمال کیے تھے اس بنا پر ہم ان کے سرپرست بنا دیں گے۔ یعنی بعض ظالموں کی کرتوتوں کی بنا پر دوسرے ظالموں کو ان پر مسلط کر دے گا، ظالم پر مسلط ہو جائے گا۔ ظالموں کو ہم ظالموں کو سرپرست بنا دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو وہ کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے۔ یعنی ابھی کہا گیا نا، جو لوگ برا کرتے ہیں وہ برے لوگوں کی سرپرستی میں کرتے ہیں، جو اچھا کام کرتے ہیں وہ اچھوں کی سرپرستی میں کرتے ہیں، اور ان سب کا سرپرست خدا ہوتا ہے، اور جتنے برے ہوتے ہیں ان سب کا سرپرست شیطان ہوتا ہے، اس کا سرپرست، ظالموں کا سرپرست جو ہے ظالموں کا سردار ہوتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کے اولیاء کون ہوتے ہیں، ان کا سرپرست کون ہوتا ہے؟ اولیاءہم الطاغوت، طاغوت جو ہے ان کا سرپرست ہو جاتے ہیں، طاغوت جو ہے سرپرست بن جاتے ہیں۔ طاغوت کون ہوتے ہیں؟ یعنی جو اللہ کے مقابلے میں آئے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ جن ہو چاہے انسان ہو۔ شیاطین الجن والانس، شیطان صرف جنات میں نہیں ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ شیاطین الجن والانس، انسان جو جن بغاوت کر رہا تو شیطان بن جاتا ہے۔ یہ جو شیطان ابلیس ہے، یہ ابلیس ایک جن کا نام ہے، ایک جن کا نام ہے، اس کا نام ابلیس تھا، وہ شیطان بن گیا، شیطنت کر کے شیطان بن گیا۔ تو بہت سارے جو ہیں انسان ہوتے ہیں کہ جو شیطنت کی بنیاد پہ وہ بھی شیطان بن جاتے ہیں، جیسے یزید شیطان ہے نا، نمرود شیطان ہے، شداد شیطان، یہ لوگ خود شیاطین الانس ہے، یہ انسان تھے شیطان بن گئے، جن تھے شیطان بن گئے۔ ملائکہ میں کوئی شیطان نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے وہ غلط کرنے کا ان کے پاس جو ہے کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ شیطنت اور شرارت کرنے کی ان کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ بدتمیزی، بے حیائی، بد اخلاقی، کمظرفی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے مقامات، درجات جو ہیں ان کے جو ہے طے شدہ ہیں، اس میں کمی نہیں آ سکتی، اس میں زیادتی بھی نہیں آ سکتی۔ سب کے مقامات معلومہ ہیں، وہ اپنی محنت سے آگے بھی نہیں بڑھ سکتے اور اپنی جو ہے جرائم سے نیچے بھی نہیں آ سکتے، نہ کوئی غلط کام کر سکتے ہیں نہ کوئی اچھا کام کر سکتے۔ مقامات معلومہ ہیں، فکس ہیں، جو مقام دے دیا گیا بس فکس ہے۔ آم کے درخت پہ آم ہی لگے گا، آم کے درخت پہ امرود نہیں لگے گا، آم کے درخت پہ املی نہیں لگے گی۔ ان کے مقامات معلوم ہیں، جو آم کا ہے وہ آم ہی کا رہنے والا ہے، جو املی کا ہے وہ املی ہی کا رہنے والا ہے۔ آم املی نہیں بن سکتی، املی ترقی کر کے آم نہیں بن سکتی۔ سب کے مقامات معلومہ ہیں، سب درخت کے اپنے اپنے معلوم مقامات ہیں کہ بھئی یہ سنترے کے درخت ہے، یہ سنترا دیتے ہیں۔ سنترے کے درخت پہ کبھی جو ہے آم لگا، بولے میں سنترے کا درخت لگایا تھا، اس پہ آم لگنا شروع ہو گئی۔ آم کے درخت پر جو ہے مثال کے طور پہ جام لگنا شروع ہو گیا، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا۔ جیسے درخت کے مقامات معلوم ہیں، ویسے ہی ملائکہ کے مقامات معلوم ہیں۔ انسان اور جن کا معاملہ الگ ہے، ان کے پاس روز اتار چڑھاؤ آتے رہتا ہے، غلط کرتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں، اچھا کرتے ہیں اوپر چلے آتے ہیں۔ اب یہ بچے ہیں، انسانوں کے بچے ہیں، ایک دن جو ہے اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو گفٹ مل جاتا ہے، اسٹار مل جاتا ہے۔
اور وہی شرارت کر کے آتے ہیں تو چھڑی پڑتی ہے، ایک دن چھڑی ایک دن جو ہے اسٹار، یہ ان کی زندگی ہے انسانوں کے بچے۔ ایک تھوڑی دیر کے لیے اچھا کام کرتے ہیں، شاباشی لیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا غلط کام کرتے ہیں، پھر جو ہے نا سزا پاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے ان کو شاباشی ملتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا اچھا کام کیا، ابھی تھوڑی دیر میں لا کے پانی دیں گے، تھوڑی دیر میں گرا دیں گے۔ جب پانی لا کے پیش کریں گے تو ان کو دعائیں ملیں گی کہ بڑے اچھے بچہ ہے، اللہ نصیبہ نیک کرے، پھر گرا دیں گے۔ نیچے آ جائیں گے، شرارت کریں گے نیچے آ جائیں گے، اچھائی کریں گے اوپر چلے جائیں گے۔ تمام انسانوں کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ انسان کبھی اچھا کام کر دیتا ہے، صبح اچھا کام کیا، اونچا ہو گیا، لفٹ سے اوپر چلا گیا، درجہ بڑھ گیا، پھر کسی کو جو ہے نا لفٹ سے کسی کو دھکیل دیا تو خود بھی نیچے آ گیا، اور کسی کو جو ہے لفٹ میں لے کے چل گئے، اوپر جو ہے راستہ بتا دیا، کسی اندھے کو راستہ دکھا دیا، کوئی نیکی کیا یعنی اوپر چلا گیا، نیکی کیا اوپر چلا گیا، کسی کے ساتھ بدی کی پھر نیچے آ گیا۔ جیسے بچے کرتے ہیں ویسے بڑے لوگ بھی، انسان ایسے ہی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں غلطی کرے گا نیچے آ جائے گا۔ مقامات معلومہ نہیں ہے، یعنی مقام فکس نہیں ہے انسانوں کا کہ نیک لوگ ہیں صرف ان سے نیکی ہوتی ہے، ان سے برائی ہوتی ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ برائی کریں گے ہی نہیں، ایسا بھی نہیں، فکس نہیں ہے انسانوں کا۔ جنات کا بھی ویسے معاملہ ہے، یہ لوگ جو ہے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اسی درمیان میں موت آ جاتی ہے۔ اب جب موت آ جاتی ہے تو اس میں تولا جاتا ہے کہ کتنی مرتبہ اوپر گئے اور کتنی مرتبہ نیچے آئے، اس میں حساب ہوتا ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ جو آیت ہے جو اس سورے میں جو کہا گیا ہے کہ تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، ہے نا۔ اس کے اندر جو ہے نا یہ باتیں کی گئی ہیں کہ اب جس کے اعمال کا پلہ بھاری ہو گیا اس کے لیے بہترین زندگی ہے جنت میں، اور جن کے اعمال کا پلہ جھک گیا ان کے لیے بدترین زندگی ہے جہنم۔ تو فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جن کے جو ہے جن کے اعمال وزنی ہو گئے، اچھے اعمال زیادہ ہو گئے۔ اب دیکھیے ہمارے کیا ہوتے ہیں، برے اعمال زیادہ ہو جاتے ہیں، اچھے اعمال کم ہوتے ہیں۔ دن بھر میں آپ جائزہ لیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر رات انسان محاسبہ کرے اپنے نفس کا، اور یہ دیکھیں کہ میں نے اچھے کام زیادہ کیے یا برے کام زیادہ کیے، مجھ سے غلط کام زیادہ ہوئے یا اچھا کام زیادہ ہوئے۔ اچھے پہ شکر بجا لائے، برے کے اوپر جو ہے یہ کرے کہ ہر رات حساب کر کے دیکھے کہ بھئی یہ کام میں نے غلط کیے تھے، اس کو توبہ کر لے، بولے کہ آئندہ کل جو صبح میں اٹھوں گا تو پھر یہ کام نہیں کروں گا، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ کل نہیں ہوگا، پھر کل نئی زندگی ملتی ہے، پھر کل صبح نئی زندگی ملی تو صبح زندگی ملتی ہے، شام تک ایک نئی زندگی آپ کے ہاتھ آتی ہے، پورے 24 گھنٹے اب آپ کے پاس ہے اعمال کرنے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے آپ کو دیے گئے ہیں۔ اب آپ اس 24 گھنٹے میں پھر برائیاں کر کے اور اضافہ کر لیں دوسرے دن، یا یہ کہ جو ہے نیکیاں زیادہ کریں اور جو برائیاں کیے تھے اس کی جو ہے توبہ کر لیں، تو اب آپ کے پاس پھر 24 گھنٹے دیے جائیں گے دوبارہ۔ اس طرح سے کتنی بڑی زندگی مل رہی ہے آپ کو۔ لوگ بولے ارے کیا جو ہے کم عمری میں چلے گئے دنیا سے، کہاں گئے کم عمری میں؟ 20 سال جو انسان زندگی گزارا ہے، 20 سال کا لڑکا، اس کو کتنی بڑی زندگی دی گئی ہے۔ 15 سال میں بالغ ہو گیا، اس کے بعد ایک دن میں 24 گھنٹے دیے جا رہے ہیں نیکی کرنے کے لیے۔ 24 گھنٹے اگر مل گئے انسان کو تو 24 گھنٹے میں کیا نہیں کر سکتا ہے، کتنی نیکیاں نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا پھر 24 گھنٹے اور دوبارہ مل جائے، ایک دن اور اضافہ ہو جائے،
اس طریقے سے 360 دن مل جائے، ایک سال مل جائے، 15 سال کا بچہ 16 سال، ایک سال میں اس کے پاس 360 دن ہے، تو 360 زندگی ہے اس کے پاس۔ 360 مرتبہ اس کو حیات دی گئی، یعنی موت، نیند جو ہے موت ہے، موت دی گئی پھر حیات دی گئی، موت دی گئی پھر حیات دی گئی، موت دی گئی پھر حیات دی گئی۔ 5 سال میں کتنی مرتبہ موت دی گئی، کتنی مرتبہ حیات دی گئی، کاؤنٹ کریے۔ جو بچہ 15 سال کا ہوا تھا بالغ، 20 سال کا ہو کے مرا، دنیا سے گیا، اس کے پاس 5 سال اس کو ملے نیکی اور بدی کے۔ اس 5 سال میں اس کو کتنی مرتبہ زندگی دی گئی، کتنی مرتبہ موت دی گئی؟ تو چانس ملا کہ نہیں ملا؟ تو کتنا چانس دیا گیا؟ کتنے گھنٹے اس کو ملے نیکی کرنے کے؟ آپ بتائیے، اگر گھنٹوں میں شمار کیا جائے، 5 سال کے گھنٹے بنائیے، کتنے گھنٹے اسے ملے نیکی کرنے کے لیے؟ میں آپ کو ایک مجلس میں سنایا تھا نا کہ ملائکہ جو ہے وہ رشک کرتے ہیں کہ انسان کتنے ثواب حاصل کر لیتا ہے تھوڑی سی دیر میں، ایک دن میں جو ثواب حاصل کرتا ہے، ہم کو یعنی برسوں لگ جاتے ہیں وہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، جو مقام جو ہے انسانوں کو اتنی آسانی سے مل جاتا ہے۔ فجر کی نماز میں آپ ٹھہریں 20 آدمیوں کے ساتھ، 10 آدمیوں کے ساتھ، تو آپ کا کاؤنٹ کتنا بڑھ جاتا ہے، آپ کے ثواب کا لیول کتنا بڑھ جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں آپ تو کتنا ثواب ملے گا آپ؟ ایک ہی دن میں 17 رکعت نماز جماعت سے پڑھ لے تو 17 رکعت میں کتنا اوپر چلا جائے گا۔ اور اگر اس میں سے کوئی ایک نماز مسجد النبوی میں پڑھ لے، کوئی ایک نماز جو ہے مسجد کوفہ، مسجد سہلہ میں پڑھنے کا موقع مل جائے، زندگی میں ایک مرتبہ اگر مکے میں پڑھنے کا موقع مل جائے، تو مسجد الحرام کی میں اور جو ہے بیت اللہ میں اگر نماز پڑھنے کا زندگی میں ایک مرتبہ موقع مل جائے تو کتنا ثواب ملے گا بہرحال۔ اور پھر اس کے بعد پھر اتنے جو طریقے ہیں ثواب کے انسانوں کو جو ملتے ہیں ایک دن میں، یعنی پانی کا کتنا ثواب رکھا گیا ہے، ایسے پانی پلاتے جائیے، ثواب حاصل کرتے جائیے، دوڑ دوڑ کے جو ہے۔ تو اتنا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا موقع انسانوں کو فراہم کیے۔ برائی کرنا تو بہت مشکل ہے، گناہ کرنے کے لیے چھپنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے، کتنی مشکلوں سے جو ہے گناہ کرنا پڑتا ہے۔ گناہ کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، مگر وہ مشکل کام کو اتنا کرتے ہیں کہ آسان بنا دیتے ہیں، پھر کھلم کھلا فسق کرنے لگتے ہیں، کھلم کھلا جو ہے نا لوگ جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں۔ جو لوگ برائی کرتے ہیں پھر آخر میں جو شیطان بن جاتے ہیں تو وہ جو ہے جسور ہو جاتے ہیں گناہ کرتے کرتے، ورنہ گناہ ہر قوم کے نزدیک گناہ ہے۔ آپ جو ہے غیر مسلمانوں سے کسی سے بھی پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ جو ہے یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، پوچھیں، وہ لوگ بولیں گے ہاں بری ہے، بولیں گے۔ کسی کی ناموس کو بری نظر سے دیکھنا آپ کے پاس اچھا ہے یا برا ہے، پوچھئے غیر مسلم۔ جو لوگ حجاب نہیں کر رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ ہم آپ کو جو ہے شہوت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، چاہے صحیح ہے ہمارا دیکھنا آپ کو؟ وہ بولیں گے صحیح نہیں ہے۔ پھر آپ حجاب کریے بولے تو کہتے ہیں کہ نہیں میری مرضی، سمجھے آپ؟ اور کوئی راضی نہیں ہے، کوئی ہندو آدمی راضی ہے اس کی بیوی کو جو ہے کوئی دیکھے؟ راضی ہے؟ راضی نہیں ہے۔ سارے انسانوں کے اندر غیرت ہے، یہ مسلمان غیر مسلمان کی بات نہیں ہے، انسانوں کی فطرت میں ہے غیرت، حیا، شرم، ہر انسان کے اندر یہ بات ہے۔ تو کتنے لوگوں کے نزدیک جو ہے ایک ہی بات ہے، غیر مسلمان ہے، مگر آپ غیر مسلمان کو بولیے کہ ان کے نزدیک زنا جائز ہے، بولے نہیں ہے۔ چوری جائز ہے، بولیں گے نہیں ہے۔ پھر تو آپ مسلمان ہی چھے، بولیں کیا بولیں گے آپ؟
پھر تو آپ بھی مسلمان ہی ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مسلمان چوری کو برا سمجھتا ہے، غیر مسلمان چوری کو جائز سمجھتا ہے. لیکن کیسا جائز سمجھتا ہے؟ عجیب بات ہے. ان کے نزدیک بھی چوری بری بات ہے، زنا ان کے نزدیک بھی زنا ہے، بری بات ہے. سمجھے؟ بعض ظالمین کو بعض ظالمین پر ہم مسلط کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یا معشر الجن والانس، اللہ کہے گا جب سب کو جمع کر کے کہے گا، یا معشر الجن والانس، اے جماعت انسان اور جنات کی جماعتوں، الم یاتکم رسل منکم، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں بھیجے گئے تھے؟ الم یاتکم رسل، کیا رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ یہ جو لوگوں کے پاس جو اچھی بری باتیں ہیں نا، کہ قتل کرنا بری چیز ہے نہیں ہے. کسی بھی انسان سے پوچھ لیجئے، کسی بھی مذہب کے انسان سے پوچھیے کہ تمہارے مذہب میں کسی بے گناہ کو قتل کرنا کیسی بات ہے؟ صرف مسلمان کہتے ہیں کہ بے گناہ انسان کو نہیں مارنا چاہیے، نہتے انسان کو، کوئی معصوم بچے کو نہیں مارنا چاہیے. صرف مسلمان بول رہا ہے یہ بات. دوسرے مذاہب میں جائز ہے، یعنی کرسچنس میں جائز ہے، کسی بھی معصوم بچے کو مارنا جائز ہے، ان کے دین میں جائز ہے. کرسچنس میں، یہودیوں کے پاس جائز ہے، بدھسٹوں کے پاس جائز ہے نہیں ہے. کیونکہ ہر ایک کے پاس رسول بھیجے گئے ہیں، ہر قوم کے پاس رسول بھیجے گئے ہیں. اللہ کہے گا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے گئے تھے؟ کیا تمہارے پاس تمہیں میں کے پیغمبر نہیں آئے جو یقصون علیکم آیاتی، جو ہماری آیتیں بیان کریں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں تمہارے اس روز قیامت کے پیش آنے سے ڈرائیں. لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا، تو وہ بے شک وہ کیا کریں گے؟ کہیں گے بے شک آئے تھے، بے شک آئے تھے. یہ ساری چیزیں جو لوگوں میں جو حرام ہیں یا حلال ہے، یہ سب پیغمبروں کے بتائے ہوئے ہیں. چاہے بدھسٹ ہو، ان کے پاس بھی جو ہے پیغمبر آئے تھے، انہوں نے جو ہے ان کی تعلیمات کو مسخ کر دیا جیسے کرسچنس نے کر دیا. ایسے سب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، ہے نا؟ تو یہ سارے پیغمبر آئے تھے اور انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو یہی درس دیا. ان کی امتوں نے جو ہے اس پیغام کو مسخ کر دیا ہوگا، الگ بات ہے، لیکن پیغمبر آئے تھے ان کے پاس. وہ لوگ خود کہیں گے جب ان سے کہا جائے گا کہ الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تھے، تمہیں میں سے رسول نہیں بھیجے گئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، جو ہماری آیتوں کو سنائے؟ تو کیا کہیں گے وہ لوگ؟ وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں ڈرائے تو کیا کہیں گے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ ہاں واقعی آئے تھے، لیکن ہم نے جو ہے کوئی نیکی نہیں کی. قالوا شہدنا علی انفسنا، ہم خود اپنے اوپر آپ جو ہے اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی چند روزہ زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، تو ان لوگوں نے اپنے خلاف آپ ہی گواہی دی کہ بے شک یہ سب کے سب کافر تھے. انہم کانوا کافرون. یہ لوگ سب جو ہے خود گواہی دیں گے اپنے ہی خلاف کہ ہاں ہم غلط کرتے تھے. دیکھیے آپ میرا ہاتھ دیکھیں، جلا ہوا ہاتھ خود گواہی دے گا، صحیح ہاتھ خود گواہی دے گا کہ یہ صحیح ہے.
اگر یہ آگ میں گیا تھا تو خود گواہی دے گا کہ آگ میں گیا تھا. اگر کسی جانور کا ہاتھ بن گیا ہے تو وہ خود ہاتھ گواہی دے گا. کسی جانور کا پیر بن گیا ہے تو وہ پیر خود گواہی دے گا کہ میں فلاں جانور کا پیر ہوں. ان کے پیر گواہی دیں گے. زبان سے گواہی نہیں مانگی جائے گی. جو جس قسم کا کام کرے گا اس کا ہاتھ پیر ویسے ہی ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہے یہ تو جانور ہے. آدمی ہے تو گدھا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ آدمی ہے تو کتا ہے. کبھی گدھا بولے آپ. کسی کو گدھا جس کو گدھا بولتے ہیں اس کو کتا نہیں بولتے. جس کو کتا بولتے ہیں اس کو کبوتر نہیں بولتے. اس کو جو ہے وہ نہیں کہتے, بکرا نہیں کہتے. کسی کو کہتا ہے تو بکرا ہے, ذبح ہونے کے لیے تیار ہے, آسانی سے اس کو ذبح کر دے تو بکرا ہے. پھر بکرا ملا نہیں ملا سکتے, مطلب جو آسانی سے ذبح ہو جائے وہ بکرا ہے. ہر انسان الگ جانور کی صفت رکھتا ہے. کچھ انسان جو ہے کچھ جانوروں کی صفت, کچھ لوگ لومڑی کی صفت رکھتے ہیں, چالاک لومڑی ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے مچھروں کی صفات رکھتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ فلاں جانور کی خصوصیت رکھتے ہیں. تو رہنا جو ہے یہ ہر انسان کے جو ہے اپنے اپنے جو ہے وہ ہو گیا. ایسا سنیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر بھی جو ظلم کرتا ہے, کسی پر بھی جو ہے آفت لاتا ہے, تو اللہ کسی پر بھی آفت نہیں لاتا ہے, کوئی مشکل نہیں لاتا ہے, مگر کہ وہ لوگ خود اپنی حیثیت کو بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. تمہارا پروردگار کبھی بستیوں کو ظلم زبردستی سے وہاں کے باشندوں کو غفلت کی حالت میں ہلاک نہیں کرتا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اگر کسی بستی کو ہلاک کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہاں کے لوگ غافل تھے, یعنی وہ لوگ غلط کام کرتے تھے لیکن لا یشعرون, سمجھتے بھی نہیں تھے کہ ہم غلط کام کرتے ہیں. اچھا کام سمجھ رہے ہیں. آج جو غزہ میں مار رہے ہیں تو اچھا کام سمجھ کے مار رہے ہیں, لیکن غافل ہے کہ وہ غزہ پہ نہیں مار رہے ہیں بلکہ وہ اپنی اولادوں کو مار رہے ہیں, اپنی نسلوں کو اس کو مار رہے ہیں. لیکن غافل ہیں. وہ لوگ کیا سمجھ کے مار رہے ہیں؟ نیند میں ہے نا, کہ اسرائیلی جو ہے نیند میں ہے, وہ اپنے لوگوں کی بستیوں کو مار رہے ہیں. وہ غزہ نہیں تباہ کر رہے ہیں, فلسطین نہیں تباہ کر رہے ہیں, وہ لوگ اسرائیلی ہی کو تباہ کر دے رہے ہیں. اور وہ لوگ دوسروں کے بچوں کو نہیں مار رہے ہیں, وہ لوگ اپنی آنے والی نسلوں کو ایسے مار رہے ہیں. لیکن غافل ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں ہم دوسروں کو مار رہے ہیں, وہ اپنی ہی بستی کو اجاڑ رہے ہیں. یہ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ کیا کرتا ہے جب ان کی بستی کو جو وہ اصل میں جو تیر ہے نا وہ دکھا دیتا ہے, وہ اپنی ہی نسلوں کو ماریں گے. وہ دیکھیں گے وہ لوگ کہ پروردگار یہ تو ہم کو ظلم ہو رہا ہے, ہم تو سوئے ہوئے تھے, تو نے ہماری پوری بستیوں کو الٹ دیا, ہمارے بچے مر گئے, ہمارے گھر تباہ ہو گئے, کہ یہ ظلم کیوں ہوا ہم پر. تو اللہ کہے گا کہ ہم کسی بستی پہ ظلم نہیں کرتے. ارے تو یہ ہوا نا ظلم, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بستی پہ ظلم نہیں کرتے. یہ جو ظلم تم کو اس کو ظلم سمجھ رہے گا, یہ ہم نے تم نے ظلم نہیں کی, تم ہی نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. ہم نے کب کیا تھا؟ وہ لوگ تم نے غزہ پہ بم گرائے تھے نا, تو غزہ پہ بم گرائے تھے, تو غزہ پہ نہیں گرے تھے وہ بم, تمہاری نسلوں پہ گرے تھے, تمہارے گھر پہ گرے تھے. اب دیکھو تمہارے گھر مسمار ہوئے کہ نہیں. وہ بولیں گے ہم نے تو اپنے گھروں کو کہاں مسمار کیا تھا, ہم نے تو دوسروں کی بستیاں اجاڑی. اللہ کہے گا نہیں, ان کی بستیاں تم دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو, یہ ہے ان کی بستیاں. ایسے غزہ کی اگر آپ کو ہے, اب تو انسان جو ہے اتنی
कम उम्र में इतने जो है तजुर्बात से गुजर रहा है, जो पहले सदियों में जो है वो हालात देख ही नहीं पाता था, लोग मर जाते थे, वो दूसरी कैफियत देख ही नहीं पाते थे, जालिमों का अंजाम देख नहीं पाते थे कि पहले ज़माने के लोग। पहले उनको जीने के लिए जो है 1000 साल चाहिए होता था, 2000 साल चाहिए होता था। देखने के लिए कश्ती बनते हुए देखते जो लोग हैं वो मर गए, कश्ती में नजात पाने जो पाए उसको देख नहीं सके लोग। अब लोग देखने के लिए 1000 साल चाहिए, 2000 साल चाहिए। लेकिन आज के लोग जालिमों का अंजाम इस 50 साल की उम्र में इतने तजुर्बात से इंसान गुजर रहा है कि हद हो गई। जालिमों को पनपता हुआ भी देख रहे हैं और जालिमों को गिरता हुआ उनका अंजाम जुल्म भी देख रहे हैं। सद्दाम का वो जाओ मुशर भी लोगों ने देखा, वो उसकी सल्तनत भी देखी, वो उसका गुरूर और तकब्बुर भी देखा, सद्दाम का जुल्म भी लोगों ने देखा। ऐसा जुल्म था सद्दाम का कि एक बस्ती में, एक मोहल्ले से अगर एक शख्स ने बगावत की है तो पूरी बस्ती को खत्म कर देता। लोग कहते थे हमने क्या किया, कहते नहीं, अगर एक शख्स भी मुखालिफत करेगा एक मोहल्ले से पूरा मोहल्ला साफ हो जाएगा। हिंदुस्तान ने क्या किया था, 16 जगह में क्या किया था, तो बहरहाल सद्दाम ने बहुत जुल्म किया। तो सद्दाम के जुल्म की दास्तानें भी लोगों ने देखी और उसका जवाब भी देखा। सद्दाम के दरबदर फिरते हुए बच्चों को आप देख रहे हैं, उसकी नस्लों को, जो खौफ बिठाया था लोगों के दिलों पर, आज उनकी औलाद के चेहरों पर वो खौफ और दहशत के लिए कहाँ है सद्दाम की औलाद क्या? उसका जवाब भी लोगों ने अपनी इंसानों के सामने देखा। जो बच्चे कब्जे में वो लोग उनके सामने भी इतनी इबरत नहीं। इतनी हयात किसको मिलती थी पहले जमाने में? फिरौन का ऊँट जिन्होंने देखा, फिरौन का जवाब नहीं दे सके लोग। लेकिन आज ये सारी बातें तुम्हारा रब जो है किसी भी बस्ती को हलाक नहीं करता है जुल्म की बुनियाद पर, मगर एक उनको हलाक नहीं करता है मगर एक वो लोग जुल्म करते हैं, खुद किए हुए होते हैं, उनको उसकी सजा होता रहता है, उनको जुल्म की सजा उनको मिलती है। बोले कुल दराजात में महामिल, और जिसने भी जो किया है ना उसके दर्जात उसके अमल के मुताबिक उसके दर्जात मुयन किए जाएंगे। अच्छा किया था तो अच्छा मौका मिलेगा, बुरा किया था बुरा, बहुत अच्छा किया था तो बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत बुरा किया था तो बहुत बुरा मिलेगा। दर्जात जो है वो मुशक्कत है। अगर आप अच्छे हैं तो अपने भी अच्छे हैं, अच्छे हैं तो आपके मुकामात और बुलंद होंगे। अगर आप गलत हैं तो आप उसका नतीजा भुगतेंगे। बीमार होगा अगर आपने कमाया, वो गाफिल नहीं है तुम्हारे अमाल से, तुम गाफिल हो अपने अमाल से, वो गाफिल नहीं है। बीमार होगा प्रकार से कमाया, वो लोग जो कुछ भी करते हैं तुम्हारा परवरदिगार उससे बेखबर नहीं है। बीमार होगा तुम्हारा रब जो है गाफिल नहीं है, वो देख रहा है, तुम समझ रहे कहाँ देख रहा है। तो कोई सी जगह ऐसी बता दीजिए कि वो जहाँ पर ना हो और ना देख रहा हो, कोई जगह बताओ। यहाँ पे तो दूरबीन लगी हुई है, वही दूरबीन कैच करती है, दीवार कैच करती है, दीवार में दूरबीन लगी हुई है। अल्लाह की दीवारों में भी दूरबीन लगी हुई है, मिट्टी में भी उसकी जो है ना दूरबीन लगी हुई है, उसमें मिट्टी में भी अपनी दूरबीन फिट कर दिया है। दरो दीवार गवाही देंगे, जहाँ पर आपने गुनाह किया है ना वहाँ की दरो दीवार से अल्लाह पूछेगा तो दरो दीवार जो है ना आपकी कैसे दे देंगे कि आप क्या किए। इसलिए इमाम हुसैन साहब कह रहे हैं कि जो लोग भी गुनाह करना चाहते हैं वो ऐसी जगह ढूंढ के गुनाह करें जहाँ अल्लाह उनको ना देख रहा हो। एक उस्ताद जो है वो शागिर्द को बहुत चाहते थे, तो दीगर शागिर्दों को हसद होने लगा कि भाई किसी को क्यों चाहते हैं,
تو استاد نے کہا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو، میں اس لڑکے کو کیوں چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتے ہیں امتحان کر، ٹھیک ہے۔ اس کے زیادہ بچے ہوتے ہیں نا وہاں پر یہ بہت مشکل ہوتی ہے، ایک بچے کو چاہے تو دوسرے بچے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جناب یوسف کے ساتھ کیا ہوا، جناب یعقوب سبب بنے بچوں کے نسب کی، یعنی وہ اتنا زیادہ ان کو لائک کرتے تھے، اتنا زیادہ چاہتے تھے کہ دوسرے بھائیوں کو محبت شروع ہو گئے۔ اسی لیے جو ہے نا برابر عمل کرنا چاہیے سب کے سامنے، لیکن کچھ بچے اتنے اچھے کام کرتے ہیں کہ ان کو شاباشی دینی پڑتا ہے، اور کچھ بچے اتنا غلط کام کرتے ہیں کہ ان کو سزا دینا ہی پڑتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ جبکہ ماں باپ کا ان بچوں کو سزا دینا جو غلط کر رہے ہیں وہ بھی اچھا ہے، ان کے حق میں محبت ہی میں کر رہے ہیں وہ، یا چھوڑ دیں ان کو، یہ بچہ شرارت کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے، شرارت کر رہی ہے۔ اچھے ماں باپ کے کچھ نہیں بولتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اتنے اچھے ہیں، ہم جو غلطی کریں ہم کو جو ہے کچھ نہیں بولتے، ایسے ماں باپ اچھے ہیں یا غلط ہیں؟ جو غلطیوں پر بھی کچھ نہیں بولتے، بچوں کے کو تباہ ہونے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اچھے جتنے بھی غلطیاں کریں خوش ہو رہے ہیں، ماشاء اللہ اچھا بہت اچھا کام، اس کو تباہ کرنا ہے، تباہ کرنا نہیں بولنا، اگر غلطی کرے تو خاموش ہو جانا ہے یا بولنا، تو بولنے والے لوگ ماں باپ اچھے ہوتے ہیں کہ خراب ہوتے ہیں؟ تو اب اللہ کا سزا دے رہا ہے تو اچھا ہے یا غلط؟ کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، ان کو سزا نہ ملے تو لوگ اور بگڑیں گے اور بگڑیں گے اور بگڑیں گے۔ جناب یعقوب نے اسے کرتے، جو اچھا بچہ ہے اس کو چاہنا چاہیے نہیں کرنا، تاکہ وہ اور اچھا کام کرے، کوئی اچھا بڑا تو اس کو غصہ کرنا چاہیے، اس کو جو ہے کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو شاباشی دینا چاہیے نہیں دینا۔ تو اللہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی لوگ اچھا کام کرتے ہیں، کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کو چاہتا ہے، تو وہ استاد بھی جو ہے جو اچھا لڑکا اچھا تھا اس سے محبت کرنے لگے، تو دوسرے جو شاگرد تھے وہ چلنے لگے، تو استاد نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ یہ تھوڑی چڑیا لو اور یہ جو ہے چاول لو، ایسی جگہ میں جمع کر کے لے کے آنا کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا، سب لڑکے گئے، کوئی ہمام میں جا کر، کوئی جگہ میں کہیں میں جا کر، کوئی بنا کمرے میں جا کر، جہاں کوئی نہیں تھے وہاں جمع کر کے لے کے آئے، لیکن محمود جو لڑکا تھا اس نے جمع نہیں کی، تو سارے لڑکے ہنس رہے تھے کہ اس کو چاہتے تھے، کسی نے بات نہیں کی۔ استاد نے پوچھا کہ محمود تم نے تو چڑیا جمع کر دی، تم نے کیوں نہیں جمع؟ تو کہا میں نے ایسی جگہ دیکھی ہی نہ باقی کہ جہاں پہ کوئی دیکھنے والا تھا، میں جہاں جہاں گیا کوئی نہ کوئی دیکھنے والا تھا، کہاں کون دیکھنے والا تھا، کہاں پر جگہ تو ایسی جگہ جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو، کوئی ہے، کوئی کونا ہے گھر کا جہاں کوئی نہ ہو، ہر جگہ خدا ہے، تو لہٰذا خدا کے سامنے گناہ کر سکتے ہیں، چاہے گھر میں کوئی نہ ہو لیکن اللہ کو، اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں ہے، اکیلے میں ہیں، ہم اکیلے میں جو چاہے کر دو، کون دیکھنے والا ہے؟ تو خدا دیکھنے والا ہے، اور جو لوگ خدا سے غافل ہوتے ہیں وہ ہر کام کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ خدا غافل ہے، اللہ کہہ رہا ہوں ہمارا رب کا بغافل عما یعملون، وہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں تمہارا رب ان سے غافل نہیں ہے، وہ اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، خلوت بھی دیکھ رہا ہے، اس کے لیے خلوت اور جلوت ایک ہے، اس کے لیے خلوت اور جلوت الگ الگ نہیں ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، غافل نہیں۔ وہ رب الغنی، تمہارا رب بہت غنی ہے، تمہارا پروردگار بے پرواہ ہے، سب سے جو رحمہ
یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم، اگر اللہ چاہے نا تو سب کو ختم کر کے ایک نئی قوم کیا، اس میں بھی کیا مطلب ایسے اڑتے پھر دوسری قوم کی، جس طریقے سے پہلے والی قوم چلی گئی نئی قوم آئی، جو حیدرآباد 50 سال پہلے کے جو لوگ تھے وہ ہیں، وہ جو لوگ 100 سال پہلے تھے وہ ہیں، ختم ہو گئے، نئی قوم آ گئی، نئے بچے آ گئے، نئی قوم آ گئی، وہ شہر چلا گیا۔ یشاء اگر وہ چاہے تو یذہبکم تم سب کو ختم کر دو، پوری دنیا کو ختم کر دو، ویستخلف من بعدکم پھر دوسری قوم کو بتا دو اسی کی جگہ، ما یشاء وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کما انشأکم ذریۃ قوم آخرین، جس طریقے سے جو ہے ایک ذریت گئی دوسری ذریت اس کی جگہ پر آ گئی، ایک نسل گئی دوسری نسل آ گئی، اسی طریقے سے اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر کے ایک نئی قوم بتا دے۔ اللہ کے لیے جو ہے نا کوئی جو ہے مشکل کام نہیں۔